یہ کہانی ہے ایک ایسے نوجوان کی جس کا خواب آسمان کی بلندیوں تک فلائنگ کرنے کا تھا، مگر قسمت نے اس کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ کراچی کی زمزمہ مارکیٹ سے شروعات کی اور آج دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان ہے۔ یہ کہانی ہے دل دل پاکستان سے میرا دل بدل دے تک کے مسافر اور پاکستان کے سب سے بڑے مینس فیشن برانڈ کے فاؤنڈر جنید جمشید کی۔ جنید کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد جمشید اکبر خان نوشہرہ کے ایک خٹک پٹھان اور پاک فضائیہ میں گروپ کیپٹن تھے۔ ان کی والدہ لوہارو اسٹیٹ کے نواب کی پوتی تھیں۔ یوں تو جنید ایک اعلیٰ خاندان کا بیٹا تھا، مگر کون جانتا تھا کہ یہی جنید ایک دن اتنا غریب ہو جائے گا اس کے پاس صرف 100 روپے بچ جائیں گے۔ سعودی عرب میں اسکول کی ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد جنید نے ارادہ کیا کہ وہ پاکستان ایئر فورس میں فائٹر پائلٹ بنیں گے، مگر نظر کی کمزوری نے ان کا یہ خواب توڑ دیا۔ مایوسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے وہ لاہور کی یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی میں داخل ہوئے۔ 1990 میں میکینیکل انجینئرنگ میں بیچلرز کی ڈگری حاصل کی۔ ڈگری کے بعد کچھ وقت انہوں نے پاکستان ایئر فورس میں بطور سویلین انجینئر بھی کام کیا، لیکن دل انجینئرنگ میں نہیں لگ رہا تھا۔ چھوٹے بھائی کے گٹار نے جنید کو سنگنگ کی دنیا میں دھکیل دیا۔ دوستوں کے ساتھ مل کر ایک بینڈ بنایا جس کا نام نٹس اینڈ بولٹس تھا اور یونیورسٹی فنکشن سے لے کر بڑے اسٹیج تک پہنچ گیا۔ اسلام آباد میں پرفارم کرتے ہوئے روحیل حیات اور شہزاد حسن کی نظر اس نوجوان پر پڑی۔ وہ وائٹل سائنز کے لیے سنگر ڈھونڈ رہے تھے اور جنید وہی آواز تھی جس کی انہیں تلاش تھی۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس نے تاریخ بدل دی۔ شعیب منصور کا سانگ دل دل پاکستان ٹی وی پر ریلیز ہوتے ہی ہر زبان پر چھا گیا، یہاں تک کہ BBC کے پول میں دنیا کے ٹاپ 3 سانگز میں شامل ہوا۔ یوں جنید راتوں رات سٹار بن گئے۔ اس کے بعد جنید نے سولو کیریئر کو چوز کیا۔ کئی ہٹ البمز بھی تھیں، مگر دل میں ایک خلا باقی رہا۔ شہرت تھی، دولت تھی، مگر سکون نہیں تھا۔ پھر ایک دن 2001 میں زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ ایک دن وہ گاڑی چلا رہے تھے کہ ان کی نظر تبلیغی جماعت کے لوگوں پر پڑی۔ پہلے نظر انداز کیا، لیکن پھر پلٹ کر ان سے ملنے چلے گئے۔ یہ ایک ملاقات پھر سلسلہ بن گئی۔ جلد ہی کراچی کے اجتماع میں جنید جمشید کی ملاقات مولانا طارق جمیل سے ہوئی۔ مولانا نے کہا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، مگر روح کا سکون نہیں۔ یہ روح کا سکون آسمان سے اترتا ہے، زمین سے نہیں۔ یہ الفاظ ان کے دل میں اتر گئے۔ جنید کی راتیں عبادت میں بدل گئیں اور رفتہ رفتہ موسیقی کی دنیا کو چھوڑ کر دین کی خدمت میں آ گئے۔ لیکن سب کچھ چھوڑنے کی وجہ سے مالی حالات بہت تنگ ہو گئے تھے۔ جیب میں موجود آخری 100 روپے اپنی بیوی کو دے کر وہ اپنے ایک دوست سہیل حامد خان کے پاس آ بیٹھے۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی کاروبار کیا جائے۔ ان کے دوست کے پاس تو پیسے تھے، مگر جنید خالی جیب تھا۔ مگر جیسے تیسے کر کے ان دونوں نے مل کر 25 لاکھ اکٹھا کیے اور کپڑا خریدا، اور ان کا ہو جاتا ہے بہت بڑا نقصان۔ اس پر جنید کہتے ہیں کہ وہ پہلی بار اندر سے ٹوٹ گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ جہاں سے کپڑے کے پیٹرن کٹوائے تھے، اس سے غلطی سے سائز چھوٹا کٹ ہو جاتا ہے، اور 50 لاکھ کا کپڑا ضائع ہونے ہی والا تھا کہ ایک بنگالی کمپنی کا ان سے رابطہ ہوتا ہے، اور انہیں وہی سائز چاہیے تھا جو جنید جمشید نے کاٹا تھا۔ جنید کہتے ہیں کہ اس دن میں سمجھ گیا کہ ان کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ شامل ہے، اور پھر کراچی کی زمزمہ مارکیٹ میں کرتا کارنر کے نام سے ایک دکان سے شروعات کی۔ انتظامی معاملات سہیل حامد دیکھتے رہے اور مارکیٹوں میں پھر کر جنید نے بیچا، اور اس طرح مارکیٹنگ کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے سیلز بڑھنے لگیں، اور آہستہ آہستہ پورے پاکستان میں ان کا نام مشہور ہونے لگا، اور پھر کرتا کارنر کا نام بدل کر جنید جمشید ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے لوگوں کی وجہ سے جے ڈاٹ مشہور ہو جاتا ہے۔ جنید جمشید نے ہمیشہ کوشش کی کہ کام وہی کریں جس کا فائدہ ملک کو پہنچ سکے۔ انہوں نے ڈائنگ انڈسٹری کھڈی کو دوبارہ سے کھڑا کیا اور ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا، اور اتنی برکت ہوئی کہ 2016 تک جنید جمشید ایک لیڈنگ برانڈ بن چکا تھا۔ جنید جمشید نے چند ایسی ٹیکنیکس استعمال کی کہ جن کی وجہ سے ان کا برانڈ اتنا کامیاب ہوا۔ فرسٹ آف آل انہوں نے کرتا قمیض سے شروعات کی۔ اس وقت سارے برانڈ ویسٹرن اپروچ پر کام کر رہے تھے، لیکن جنید نے پاکستانی کلچر کو برانڈ بنایا۔ دوسرا، انہوں نے کبھی بھی لیڈیز ماڈلز کو کاسٹ نہیں کیا، جس سے ان کی کاسٹ کم رہی۔ اس کے بعد انہوں نے مڈل کلاس کو اپنا ٹارگٹ بنایا اور اپنی پرائسز مڈل کلاس کی پرچیزنگ پاور کو ذہن میں رکھ کر سیٹ کی۔ اس وجہ سے جے ڈاٹ آج پاکستان میں 150 سے زائد برانچز اور 15 سے زائد ممالک میں پاکستانی کلچر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ لیکن جنید
7 دسمبر 2016 کو ایک پلین کریش میں جاں بحق ہو گئے، لیکن ان کا نام آج بھی دنیا جانتی ہے اور جے ڈاٹ جب تک رہے گا جنید جمشید کا نام باقی رہے گا۔ آپ نے آخری دفعہ وہاں سے کب شاپنگ کی تھی؟ لیٹ می نو ان دا کمنٹ باکس۔ اللہ حافظ۔